اللہ خیر۔ اس کے بعد شریف اور شریف 4 تقریریں باقی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ذرا ان بچوں کی تعلیمی جو مدارہ ہیں بغور سماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ عرفات بن شرافت علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں سورۃ الفاتحہ ایک تعارف اس عنوان پر تقریر کریں۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور نہایت اہم سورت، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ صرف 7 آیت پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر پورے دین کا پیغام سمویا ہوا ہے۔ ہم اپنی ہر نماز اور ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ سے اپنی تعلقات بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں خالص توحید اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں 3 بنیادی باتیں سکھاتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی پہچان، نمبر 2 اس کی عبادت، نمبر 3 اس سے ہدایت کی دعا۔ یہ سورت دراصل ایک مکمل دعا ہے، ایک مکمل سبق اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہیں سیف الدین بن سراج الدین کو آیت الکرسی کی فضیلت پر تقریر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ محترم حضرات، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت، قدرت اور صفات کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا، ہمیشہ زندہ رکھنے والا اللہ ہے۔ آیت الکرسی ہمیں حفاظت بھی فراہم کرتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو صبح ہونے تک اس کی ہر قسم کی بلائیاں و نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے شیطانوں سے محفوظ ہوتا ہے، گھر میں برکت، زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ آیت الکرسی یہ ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وہو العلی العظیم۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہی ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا. آمین. اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں محمد مفصل بن شفیق خود کو کہ وہ آئے موعظتین کی اہمیت پر تقریر کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے معوذتین کی اہمیت. معوذتین کے معنی ہیں پناہ دینے والی دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ قرآن کے آخری حصے میں ہے. ہر قسم کی برائیوں سے یہ دونوں صورتیں مومن کے لیے ہتھیار ہے. حضرات، انسان اپنی زندگی میں بے شمار خطرات سے، حسد، جادو، شیطانی وسوسے، نظر بد کا سامنا کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیتے تھے. ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو صورتیں عطا کی ہے. صبح اور شام 3 بار پڑھنا سنت ہے. ہم کو چاہیے کہ معوذتین کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ نہ صرف ہمیں ظاہری خطرات سے بچاتی ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. سورۃ الفلق کا ترجمہ: قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں مخلوق کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور اندھیری رات کے شر سے اور گراہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. اور ومن شر حاسد، من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ: قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، وہ ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ ڈالنے والوں کے، وہ جو لوگوں کے سینے میں، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ابھی آپ کے سامنے محمد مفصل موعظتین کی اہمیت پر ہم تقریر کر رہے تھے. محمد حسین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں بے نمازی کا انجام اس عنوان پر تقریر کریں. امیمہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے تقریر کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام. نماز اسلام کا ستون ہے. جس طرح کسی عمارت کا ستون گر جائے تو پوری عمارت ہی گر جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دے تو ان کا دین کمزور ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، پھر اپنے خواہشاتوں کے پیچھے لگ گئے، پھر وہ قریب گمراہی کا انجام دیکھیں گے. میری دینی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے.
یہ حدیث ہمیں وحدت طور پر بتاتی ہیں کہ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بے نمازی کا انجام دل بے سکون رہتا ہے، زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، مشکلات بڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر میں سخت عذاب ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ قرآن میں جہنم کا ایک مقام سقر کا ذکر ہے، جہاں مجرموں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ کتنا خوفناک انجام ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائیں، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بے نمازی کے انجام پر تقریر سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہم نماز کا طریقہ عملی مشق کے ذریعے سے بتایا جائے گا۔ دانش بن عبدالعلیم اور اسماعیل عبدالحمید کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، نماز کا طریقہ بتائیں۔ اس کو سامنے نماز کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ حاضرین محفل، نیت کرنا زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ، دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے کندھوں تک اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ کل 4 مرتبہ رفع الیدین کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ کے اور سینے پر باندھے۔ تکبیر تحریمہ کی دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کوئی ایک ضم سورہ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کی دعا، رکوع میں جانے سے پہلے اپنا سر، پیٹھ اور کمر کو سیدھی رہے اور اطمینان سے کیا جائے۔ رکوع کی دعا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ رکوع کے بعد کی دعا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سجدے میں سے جانے سے پہلے اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر گھٹنا سجدہ اطمینان سے کیا جائے۔ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، پیشانی اور ناک 1، دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5 اور دونوں پیر کی انگلیاں 7۔ سجدے کی دعا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان کا طریقہ، سیدھا پیر کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا، رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وجبرنی وعافینی وارزقنی وارفعنی۔ دوسرے سجدے کے لیے جائے، اللہ اکبر،
سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھ مٹھی بنا کر زمین پر رکھے، پہلے گھٹنا اٹھائے پھر ہاتھ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ الله أكبر۔ سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان قدوس رب الملائكة والروح۔ الله أكبر۔ رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وعافيني وارزقني وارفعني۔ الله أكبر۔ سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ اکبر۔ تشہد میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ اس طرح حلقہ بنائے اور اپنے سیدھے پیر پر رکھے، گھٹنے پر رکھے اور اپنی انگلی کو حرکت دے۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المعصب والمغرم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اپنے سیدھی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ ابھی آپ کے سامنے نماز کا طریقہ جو کہ عملی طور پر بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں عائشہ فردوس، سیدہ فردوس کے وہ آئیں اسلامی معلومات پر ایک مکالمہ پیش کریں۔ جا رہی ہو؟ وعلیکم السلام فردوس، میں مدرسہ جا رہی ہوں۔ اچھا، تم کہاں پڑھتی ہو؟ میں مسجد رحمان میں پڑھتی ہوں۔ عائشہ، تم نے مسجد رحمان میں کیا سیکھا؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ ہاں ضرور، ہمیں بتایا گیا ہے کہ دین تعلیم انسان کی زندگی سنوار دیتی ہے اور ہمیں صحیح راستہ دکھا دیتی ہے۔ بالکل صحیح، دینی تعلیم کے بغیر انسان کو اچھے اور برے کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا اور اسے سمجھنا چاہیے۔ میں تم سے چند سوالات کروں گی، کیا تم اس کے جوابات دو گی؟ ہاں ضرور دوں گی، پوچھیے۔ اچھا بتاؤ، قرآن مجید کس پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بہت خوب۔ قرآن کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ قرآن کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اور قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کا آغاز کس وحی سے ہوا؟ سورہ علق سے۔
ये बताओ मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतों की तादाद 86 है। अच्छा बताओ कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? सूरह अनाम की आयत नंबर 3। और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? मदनी सूरतों की तादाद 28 है। अच्छा तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम क्या है? नाना का नाम वहाब और नानी का नाम बर्रा था। अच्छा और एक सवाल, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए, उनकी वफात कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और उनकी वफात मदीने में हुई। माशाल्लाह तुम्हें तो बहुत कुछ याद है। ये सब तो दीनी तालीम की बरकत है। बिल्कुल, दीनी तालीम हमें सच बोलना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से मोहब्बत करना सिखाता है। ये बताओ इस्लाम का पहला रुकन क्या है? इस्लाम का पहला रुकन कलमा तोयबा है। अच्छा बताओ शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहते हैं। और शिर्क करने वालों को क्या कहते हैं, उसका अंजाम क्या है? शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। मुशरिक इंसान अल्लाह की जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। और तुम बताओ फिरदौस, नमाज क्यों जरूरी है? नमाज हमें अल्लाह के करीब करती है और बुराइयों से बचाती है। और हमें ये भी सिखाती है कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहें और नेक काम करें। अच्छा अब आखिरी सवाल जो बहुत अहम है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जी हाँ जरूर फिरदौस, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। पूछिए। खबर में मरने वालों से कितनी सवाल पूछे जाती है और वो कौन से हैं? खबर में मरने वाले से 3 सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? नंबर 2, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? नंबर 3, मन नबीयु का, तुम्हारा नबी कौन है? मरने वाला अगर ईमान वाला और नेक हो तो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नबी मोहम्मद, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आयशा तुमसे बहुत सारी मालूमात हुई। अल्लाह हमें इल्म में दीन सिखाए और इस पर अमल करने की तौफीक दे। मुझे देर हो रही है, मैं मस्जिद के लिए निकलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम इसके बाद यहया को दावत देते हैं कि वो आएँ सूरतुल मसद का तर्जुमा सुनाएं। इसके बाद एक और लास्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने सूरह लहब का तर्जुमा पेश करने जा रहा हूँ। अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए, वो खुद भी हलाक हो गया। जो भी ना उसका काम आया ना उसका माल आया, जो भी उसने कमाया। करीब हो अल खरीब वो शोले वाली आँख में दाखिल होगा। उसकी बीवी इंदर उठाने वाली है। उसके गले में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इसके बाद हम मुबशिर को दावत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने 10 हदीसें सुनाने वाला हूँ। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्निया, बेशक अमल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। हदीस नंबर 3, दुआ वल इबादा, दुआ करना इबादत है। हदीस नंबर 4, अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी उसने अखलाक का नाम है। हदीस नंबर 5, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो। हदीस नंबर 6, मन गश्या फले अल हयाउ खैरुन कुल्लु, शर्म व हया सरासर भलाई है। हदीस नंबर 7, मन गश्या फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 8, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही वल यदीन, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 9, मन ला युरहम ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 10, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इसके बाद हम बिन्यामिन को कहते हैं कि वो आएँ सूरतुल फातिहा पढ़ें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम तुम। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम,
مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. حاضرین محفل، الحمدللہ آپ نے ہمارے ننھے منھے معماران امت کا خوبصورت علمی مظاہرہ ملاحظہ فرمایا. یہ ننھے قدم آج اسٹیج تک پہنچے ہیں، کل یہی انشاءاللہ دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے. یہ بچے صرف طالب علم نہیں بلکہ کل کے داعی، عالم، حافظ، قاری، قائد اور امت کا روشن مستقبل ہیں. یقیناً ان معصوم چہروں کی چمک، ان کے لہجوں کا اعتماد اور دین سے محبت کا انداز دلوں کو خوشی اور امید سے بھر دیتا ہے. ان معصوم چہروں میں جو اعتماد، علم، دینی جذبہ نظر آیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اساتذہ کی محنت، والدین کی نگرانی و دعاؤں کا نتیجہ ہے. حاضرین اکرام، الحمدللہ محنت، لگن اور سیکھنے کی اس خوبصورت سفر کے بعد اب وہ خوشیوں بھرا لمحہ آ پہنچا ہے جس کا ہمارے پیارے بچے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، یعنی وہ ہے انعامات اور اسی طریقے سے سرٹیفکیٹ کی تقسیم. اب ہم فضیلت الشیخ عبد الرحیم جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان طالب علموں کو اور طالبات کو گراں قدر انعامات سے نوازیں. سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں محمد خان بن مہتاب خان کو کہ وہ اپنا انعام حاصل کریں. اس میں سے نکل ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہم افنان الدین بن فہیم الدین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا انعام حاصل کریں. عبدالحفیظ بن عبد الغفور، ہاں سے لینا ان ماں ابو دھن. شفا فردوس سراج الدین، امیمہ مریم بنت ذاکر حسین. ایک ہی پیچھے آ جائیں. عبد الاحد خورشید عالم. بیٹھو جی آواز مت کرو. منہا فردوس مشتاق احمد. عرشیہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، عمر فاروق. سیدہ فردوس سید سلیم. احمد خان مہتاب خان. عبد الرحمن عالم خان. سید توصیف الرحمن سید سلیم. عرفات شرافت علی. ادھر جی سیدھے ہاتھ سے لو بیٹا، ادھر سے. صبا بلقیس ذوالفقار احمد. حدیبہ صدیقہ عبدالستار. زینب بیگم نظام الدین. شفا ناز آصف استاد. فاطمہ محمد غوث. امیمہ محمد حسین. وہ امیمہ محمد حسین. سید سیف الدین سراج الدین. اب ہم اس کے بعد اس مسجد کے سیکریٹری جناب صالح الحاجری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیں. محمد دانش عبدالعلیم.
عمر فاروق عبد الغفور، زید شکیل احمد، محمد مفصل، مبشر بیگ، طلحہ عبداللہ، ادھر اس کے پیچھے مبشر، یہ ہے یہاں رکھو دیتے ہیں، یہ لے جائیں۔ سید فضل الرحمان، فضل الرحمان، فضل الرحمان، یہ لو، عثمان عبد القیوم، محمد یحییٰ، ریاض احمد، سمیہ فردوس عبدالسمی، سائمہ فردوس عبدالسمی، عرشیہ عبدالعلیم، عارشہ عبدالعلیم، دافیہ عبدالعلیم، افرا فہیم الدین، زویا عبدالسلیم، سیدہ زینب، سید عبداللہ، سیدہ زنیرہ، سید عبداللہ، صفا تبسم، شیخ شرافت علی، صفا، عائشہ فردوس، سراج الدین، رومانہ جیلانی، بقیہ انعامات بعد میں دیے جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک نہیں رومانہ ابھی اوپر ہے، سرٹیفکیٹ ہم پورے، ہاں۔ جزاکم اللہ خیر حسن الجزا۔ یہ تھا بچوں کے انعامات، اور اسی طریقے سے ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بچوں کے ہاتھوں میں جو انعامات، اسی طریقے سے جو سند ہے، یہ ایک یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے اس بات کا اعتراف ہے کہ الحمدللہ انہوں نے یہاں پر باقاعدہ پڑھا ہے، اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بلا تاخیر فضیلت الشیخ عبدالرحیم جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقارم، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کی پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار، فلیتفضل مشکورا۔ 10 منٹ انشاءاللہ صرف، اور اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اور کتنے شوگر والے ہیں، میں خود بھی شوگر والا ہوں۔ شکر ہے پھر بھی اللہ کا کہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، سورۃ التحریم، آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچیں گے جہنم سے؟ ہے نا، ابھی ماشاءاللہ ہماری بچیوں نے جنت کے اعمال
اور توحید رسالت بہت ساری یہی چیزیں ہیں. یہ دکھنے میں چھوٹی چھوٹی تقریریں لیکن ماشاءاللہ پورے دین کا خلاصہ ہمارے ان بچے اور بچیوں نے پیش کیا ہے. قابل مبارکباد ہیں سب سے پہلے ہمارے شیخ محترم جنہوں نے آپ کے بچوں کو دیندار بنایا اور معصوم بچوں کے ذہن و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی محبت. ماشاءاللہ ہماری ایک بچی جس نے پردے پر بڑی اچھی نظم پڑھی ہے نا. خالی ہمارے بچے بچیاں ہمارے بڑے ان چیزوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے. بہت خوش نصیب ہیں ان کے والدین, بہت خوش نصیب ہیں یہاں کے ذمہ داران. اللہ جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ جو تعلیم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا, اللہ جزائے خیر دے. بھی صالح بھائی ماشاءاللہ اس کے بعد حفظ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیوں کے تعلیمی بالغاہ کے بارے میں ماشاءاللہ ان کا پلان ہو چکا ہے. اللہ جزائے خیر دے پوری کمیٹی والوں کو, آپ سب کو میرے بھائیوں. یقیناً یہ وقت کی سب سے اور اللہ کرم ہے آج بھی کرناٹک میں ہو, ہمارے ساؤتھ میں حالات اچھے ہیں. نہیں معلوم آئندہ یہ تعلیم بھی ہوگی نہیں ہوگی, نہیں معلوم کہ آئندہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں گے یا نہیں پڑھا سکیں گے, نہیں معلوم کہ آئندہ کیا دشواریاں آئیں گے. جب تک حالات سازگار ہیں جتنا دین سکھا سکتے ہیں, جتنی توحید سکھا سکتے ہیں, جتنی نمازیں, جتنا بھی دین سکھا سکتے ہیں سکھائیں. یہ معصوم بچے ہیں. العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر, بچپن کا علم پتھر پہ لکیر کی طرح. اب شیخ صاحب سے پوچھو, رفیق صاحب سے, دعائیں جامعہ محمد عربیہ ریدرک میں یاد کرے یا بچپن میں؟ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی سگر کے مدرسے میں جو بچپن میں ہم یاد کریں آج بھی وہی دعائیں پرفیکٹ ہیں, ہے نا. بچپن کا علم بہت. اور ماشاءاللہ ان معصوم بچوں کو توحید سنت صحابہ سے محبت اتنی ساری تعلیمات. تعلیم مذہبی کا خلاصہ تو یہی ہے, تعلیم مذہبی کا خلاصہ تو یہی ہے. اسے سب کچھ مل گیا جسے اللہ مل گیا. گویا یہ اللہ اور عبداللہ کے درمیان میڈیٹنگ کا کام ہے نا. یہ معصوم بچے نماز پڑھ کر بتائے, تراجم پڑھ کے بتائے, اذکار بتائے, اور کیا بتانا بھائی. یعنی سالوں جو علم آپ کو مل سکتا تھا الحمدللہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے اور ہمارے علم میں آئی. لہٰذا میرے بھائیوں ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو, یہ دین کے قلعے ہیں. جیسے کہ شیخ صاحب بار بار کہہ رہے تھے یہی وہ بچے ہیں جو ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے دعا کریں گے. ہاں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کہاں سے آئے بو ماں باپ کے اخلاق کی عادات کی اتوار کی, کہاں سے آئے بو ماں باپ کے اخلاق کی عادات کی اتوار کی, دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی. کوئی کانوینٹ والے دیں گے, کوئی اسکول والے دیں گے, یہی مدرسے والے دیں گے. اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات کتنے, یہ سارے مدرسوں کی تعلیم. اسی لیے مدرسے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ مدرسے نہیں ہیں, یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی, یہیں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد جہاں مسجد نبوی کو اللہ کے نبی نے بنایا, اسی مسجد نبوی کے اندر ایک اصحاب صفہ کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا, جہاں سے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, بڑے بڑے صحابہ نکلے. مدرسہ یہ اصل میں ابھی کی نہیں ہے, یہ نئی آنے والی نسل کی یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے, طائف گئے, پتھر مارے, تو کیا کہا, اللہ یہ پتھر مار رہے ہیں کوئی بات نہیں, مجھے غم نہیں ہے, مجھے ان سے نہیں, ان کی نسل سے وہ اولاد نکلے گی جو تیرے دین کی محافظ بنے. اور آج ہی بات ہے نا, ہندوستان میں سب سے پہلے جو اسلام آیا اسی طائف کے علاقے سے آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے. اللہ تعالیٰ ان معصوم بچے کا مزید شرح صدر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے زاد آخرت بنائے اور کمیٹی والوں کے لیے زاد آخرت بنائے, ان کے معلمین اور معلمات کے لیے زاد آخرت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمان مسجد کے جتنے بھی
मुआविनीन हैं मुखलिसीन, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसनल जज़ा। आप तमाम अहले खैर हजरात का हम तहे दिल से मशकूर व ममनू हैं, जिन्होंने अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख के यहाँ हमारे दरमियान में सर्फ किया है। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसके एहसान व तौफ़ीक़, उसके फ़ज़ल के सबब ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बासानी इख्तिताम पज़ीर हो रहे हैं। इसके बाद हम फजीलत इसी तरीक़े से हम जमीयत अहले हदीस यादगीर का भी तहे दिल से मशकूर व ममनू हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी में ये सारे उमूर अंजाम दिए जा रहे थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जमात के इस कार्य खैर को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इन लोगों की दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाएँ, भलाई अता फ़रमाएँ। और इसी तरीक़े से हम तमाम आहिब वालिदैन का भी तहे दिल से मशकूर ममनू हैं, जिन्होंने बाकायदा हमारी आवाज़ पर लब्बई कहते हुए इस समर कैंप में अपने बच्चों को एडमिशन कराया, यहाँ रोज़ाना भेजते रहें और निगरानी भी करते रहें। हम इस बात पर भी आप तमाम वालिदैन का तहे दिल से मशकूर ममनू हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाए, आमीन। इसी के साथ साथ हम दीगर आए हुए मेहमानों का भी तहे दिल से मशकूर ममनू हैं, जिन्होंने अपने मसरूफियात को छोड़कर इन बच्चों की तालीमी मुदाहरे को मुलाहिदा फरमाया था। उनके हक़ में भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और इसी तरीक़े से हम खुसूसन फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रहीम जामी हफ़िज़हुल्लाह का भी तहे दिल से मशकूर ममनू हैं, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर यहाँ की जमात की आवाज़ पर लब्बई कहते हुए हाजिर हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख मोहतरम की खिदमत को कबूल फ़रमाएँ, अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। अब आखिर में हम इस बात का भी ऐलान करते हैं, जिन बच्चों को इनामात नहीं दिए गए हैं अभी इंशाअल्लाह देंगे इन्हें, और इंशाअल्लाह भी आज़ान होगी, फिर उसके बाद जमात खड़ी कर दी जाएगी, फिर उसके बाद आप तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अफनान आज़म